السلام علیکم۔ تو جی اب آج ہیں جی ہم مدینہ میں اور مدینہ کی زیارات دیکھنے ہم لوگ جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جی آتا ہے جبل احد۔ مدینہ منورہ کا وہ تاریخی پہاڑ ہے جہاں غزوہ احد پیش آیا۔ اس مقام پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ سمیت تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ مقام آج بھی مسلمانوں کے لیے بہت تاریخی اور روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ ہیں جی سارے جو کہ احد کے پہاڑ ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جی جو احد کے پہاڑ ہیں یہ بہت ہی زیادہ لمبے جگہ پہ، یعنی بہت زیادہ جو ایریا ہے جس کو احد کے پہاڑ کہتے ہیں، تو وہ دیکھتے دیکھتے اب ہم پہنچے ہیں احد کے پہاڑ دیکھتے دیکھتے اب ہم پہنچے ہیں جی مسجد شہداء۔ اب یہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ یہاں پہ حضرت حمزہ سمیت تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تھے۔ ان کا دندان مبارک جو تھا وہ شہید ہوا تھا، اور یہاں پہ قبرستان بھی ہے، اور جہاں پہ یہ سارے صحابہ دفن ہیں، اور یہاں پہ مسجد بھی ہے۔ تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ عمرے پہ آتے ہیں وہ یہاں آ کے پھر نفل ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جی دوسری زیارت جو ہم ساری زیارات کر رہے ہیں، ان میں سے جو دوسری زیارت ہے وہ ہے جی مسجد شہداء، اور یہاں پہ ہم نے نفل ادا کیے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے جی بہت سارے کبوتر بھی نظر آئیں گے، اور ساتھ ہی قبرستان ہے۔ جو بھی یہاں پہ زیارت کے لیے آتا ہے وہ یہاں نفل پڑھنے کے بعد یہاں پہ کبوتروں کو دانہ بھی ڈالتا ہے۔ وہاں پہ باہر ہی جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ اس کو باجرہ جو ہوتا ہے ڈالنے والا وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اندر آپ جاتے ہیں۔ مسجد جو ہے بڑی خوبصورت سی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اتنی گرمی میں بھی اندر اتنا ٹھنڈا ماحول تھا، اور پیچھے ہی اس کے قبرستان ہے۔ تو آپ جیسے ہی نفل پڑھتے ہیں اور نفل پڑھنے کے بعد آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے سارے جو صحابہ کرام ہیں ان کو پہ فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور دعا بھی مانگ لیتے ہیں۔ تو یہ جی یہاں کی دوسری زیارت ہے جو ہم نے کی۔ اس کے بعد جی ہم یہ آپ کو اندر سے بھی میں دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنی سمپل سادہ سی مسجد ہے، اور یہاں پہ جتنے لوگ اس کی زیارت کرنے آئے ہوئے ہیں وہ سب یہاں پہ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں۔ بلکہ ہم نے یہاں پہ عصر کی نماز بھی ادا کی، کیونکہ عصر کا ٹائم ہو گیا تھا، اذان بھی ہو گئی تھی، تو ہم نے وہ بھی یہاں پہ پڑھی، اور اس کے بعد جو نفل تھے وہ بھی پڑھے، اور ساتھ جو تھا فاتحہ بھی پڑھی۔ اور جو بھی مطلب آتا ہے وہ لازمی ان زیارات پہ جاتا ہے، اور جا کے جو ہے ہر جگہ پہ کوشش کرتا ہے کہ وہ وہاں جا کے نفل ادا کرے۔ اور یہی ہماری مطلب ہوتا ہے کہ ہم عمرے کے ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ ہم ساری جو ہسٹری ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلے، جتنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، جن واقعات پہ بنی ہوئی ہیں، ان سب پہ ہم جو ہے جا کے دیکھیں اور ان کے بارے میں جانیں کہ وہ کیا کیا ہے۔ آج یہ ہماری تھی تیسری زیارت جو میں نے خود فرمائش کی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہاں پہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں نے وادی جن بھی جانا ہے، جو کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک مشہور وادی ہے، تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور وہاں پہ ہم گئے۔ اور وہاں پہ جو اس کی خاصیت ہے جو مجھے اور تو کچھ نظر نہیں آیا، وہاں پہ یہی ہے کہ گاڑیاں بظاہر بغیر انجن چلائے آگے کی طرف حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اس وجہ سے عام طور پہ اسے وادی جن کہا جاتا ہے۔ اور واپسی پہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو گاڑی کو نیوٹرل کر دیا اور گاڑی خود بخود چلتی رہی۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ اگر آپ کوئی ایسی گریوٹی ہے جس کی وجہ سے گاڑی جو ہے خود بخود آپ کو لگ ایسے رہا ہوتا ہے کہ یہ ہائٹ پہ ہے، یہاں پہاڑ ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، سڑک سیدھی ہے اور گاڑی جو ہے خود بخود جو ہے بڑی سپیڈ میں جاتی ہے۔ بس اس کے علاوہ مجھے وہاں پہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ حالانکہ جب میں نے وادی جن کی تھی تو میں نے کہا تھا پتہ نہیں وہاں میں جاؤں گی تو مجھے کوئی جن نظر آ جائے گا، یا کچھ مطلب کوئی ایسی چیز نظر آ جائے گی کہ جس سے پتہ چلے گا وادی جن ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو بھی یہاں آتا ہے وہ لازمی طور پہ یہ اس کو دیکھنے جاتا ہے۔ تو اب یہ مجھے جو ڈرائیور تھا وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہ گاڑی واپسی پہ اس نے نیوٹرل کی ہوئی ہے، اس کے باوجود جو ہے گاڑی خود بخود سپیڈ پکڑ رہی ہے۔
تو میں اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ اتنی زیادہ اسپیڈ اگر یہ پکڑ رہی ہے تو کیا آپ اسے کنٹرول کر سکیں گے؟ تو اس نے کہا کہ جی کنٹرول میں اسے کر لوں گا، کیونکہ گاڑی خود بخود ہی چلتی جا رہی ہے، اور مطلب نہ وہ اس کو ریس دے رہا ہے اور نہ وہ گیئر لگا رہا ہے، اس کے باوجود گاڑی اپنے آپ ہی چلتی جا رہی ہے، اور بار بار میں دیکھ رہی تھی کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ بس یہ تھی وادی جن، اور اس کے میں نے 100 ریال اس کو زیادہ دیے صرف وادی جن دیکھنے کے لیے، کیونکہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ وہاں پہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، اور کچھ خوفزدہ بھی تھی میں کہ پتہ نہیں وہاں جاؤں گی تو کیا ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا جی۔ صرف ایک روڈ ہے، اور اس روڈ پہ بس وہ جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی گاڑی کی سپیڈ کتنی ہے۔ اور جب اس نے واپس موڑا تو میں نے کہا بس ختم یہاں پہ، اب کیا ہے؟ اس نے کہا جی کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے یہاں پہ۔ تو اس طرح جی بس پھر ہم واپس آئے، تو واپسی پہ یہ آپ کو جو پہاڑ نظر آئیں گے، کچھ بڑے عجیب سے تھے، کچھ کالے تھے اور کچھ مطلب براؤن سے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایسے کیوں ہیں، اور اس سے میں نے پوچھا کہ یہ ایسے کیوں ہیں، تو اس نے کہا جی کہ شاید یہ گرمی کی وجہ سے ایسے ہو جاتے ہیں، یہ سڑک سے جو سڑک کے اوپر جو مٹیریل ڈالتے ہیں وہ ہوا سے جب اڑتا ہے تو وہ اس طرح سے آپ کو لگتے ہیں کہ وہ کالے ہیں، حالانکہ وہ کالے ہوتے نہیں ہیں۔ تو یہ تھا جی ہمارا وادی جن کے بعد نیکسٹ ہم اب جا رہے تھے کہ ہم نے نیکسٹ کون سی زیارت کرنی ہے۔ مدینہ میں جس نے ہمیں زیارات کروائیں وہ اتنے مزے کی زیارات نہیں تھیں، اور نہ مطلب اس کو خود بھی اتنی ڈیٹیلز نہیں پتہ تھی، بس یہ پتہ تھا کہ یہ جی یہاں کے بادشاہ کا گھر ہے، جو بھی ہے سلمان ہے یا جو بھی ہے اس کا یہ اوپر جو ہے پیلس ہے، یہ ہم نے ضرور دیکھا کہ اتنی ہائٹ پہ الگ تھلگ تھا۔ اور میں نے اس سے پوچھا کہ جی یہ جاتے کیسے ہیں یہاں پہ، تو اس نے کہا جی ان کے لیے اسپیشل یہاں پہ سڑک بنی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک یونیورسٹی ہے، بہت بڑی سی یونیورسٹی ہے یہاں پہ مدینہ کی، جو اس نے ہمیں دکھائی۔ اور آگے چلتے ہیں جی، اس کے بعد جی ہم آگے جی مسجد قبلتین۔ چلیں جی اب مجلس قبلتین کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو وہ یہ ہے کہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ تقریباً 16 یا 17 ماہ تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار فرماتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، پس ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جیسے آپ پسند کرتے ہیں، لہٰذا اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ تو اس طرح سے جب یہ حکم نازل ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی بیت المقدس کی سمت سے جو ہے خانہ کعبہ کی طرف جو تھا اپنا سجدہ کیا، یا آپ کہہ لیں کہ اپنا رخ کر لیا۔ تو سب نے پیروی کرتے ہوئے جو ہے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا۔ تو اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہتے ہیں۔ اور یہ خوبصورت بات ہے کہ یہ واقعہ صرف سمت کی تبدیلی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستقل قبلہ یعنی خانہ کعبہ مقرر ہونے کا عام واقعہ تھا۔ تو یہاں جی ہم نے اس کے بعد نفل ادا کیے ہر مسجد میں جا کے۔ تو نفل ادا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ جائیں اور جا کے نفل ادا کریں، اور اس کا ثواب ہے جی، یہ عمرے کا حصہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا ثواب ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی ہماری نیکسٹ زیارت آتی ہے مسجد قباء، جس کو اسلام کی پہلی مسجد کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک ایسا مقدس مقام ہے جہاں سے اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب جو تھا وہ شروع ہوا تھا، جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے سفر میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے جاتے ہوئے قباء کے مقام پر پہنچے، تو یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن قیام فرمایا اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خود مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی جو پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد ایمان اور تقوی پر رکھی گئی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہو، یہ سورۃ توبہ میں بھی آیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے مدینہ منورہ سے بھی مسجد قباء تشریف لاتے اور یہاں نماز ادا کرتے تھے۔ تو بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء آئے گا
اور یہاں نماز پڑھے گا تو اسے عمرے کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو دیکھیں جی کتنی زبردست مسجد ہے کہ یہاں پہ آپ نفل ادا کریں تو آپ کو عمرے کے برابر اجر ملے گا۔ تو آج بھی جو مسجد قباء ہے مدینہ منورہ میں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی یاد اور اسلامی تاریخ کی ایک عظیم نشانی کے طور پر قائم ہے، اور مسجد قباء جہاں اسلام کی پہلی مسجد نے تاریخ میں اپنا نور بکھیرنا شروع کیا تھا۔ تو جی کتنی مسجد قباء میں جانا کتنا ثواب ہوتا ہے کہ آپ وہاں جا کے 2 نفل ادا کریں تو آپ کو جی یہاں پہ نفل ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ عمرے کے برابر ملے گا۔ بہت ہی مقدس مسجد ہے اور بڑی سمپل سی تھی، اور جا کے تو مطلب آپ نفل ادا کریں تو آپ کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسجد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں خود شرکت کی تھی اس مسجد کو بنانے میں۔ تو سوچیں کہ جی یہ کتنی مقدس جگہ ہے اور یہاں جانا کتنا ضروری ہے۔ تو یہاں جا کے بھی ہم نے جو ہے نفل ادا کیے اور اپنی دعائیں جو تھیں وہ مانگیں، ہر مسجد میں جا کے نفل ادا کیے اور اپنی دعائیں مانگیں، کہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ تو مدینہ کی جو زیارات ہیں وہ بہت کام ہیں۔ اس کے بعد جی ہم پہنچے بئر الغرس، یعنی غرس ویل اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ مدینہ شریف کا وہ کنواں ہے جس کا پانی جو تھا وہ بہت کڑوا ہوتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب جو تھا اس کنویں کے پانی میں شامل کیا، تو اس کا جو پانی تھا وہ بہت میٹھا ہو گیا تھا، اور یہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں اور اس کا پانی پیتے ہیں، اور واقعی میں ہی آپ ایک دفعہ اس کا پانی پئیں تو کیا ہی میٹھا پانی ہے۔ اور یہ پانی آپ کو فری مل سکتا ہے اگر آپ لائن میں لگیں، اور اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے تو آپ ٹکٹ لے کے اندر جائیں اور پانی پئیں، اور واقعی ہی بھی اس کی کیا ہی بات ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا جائے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جس کنویں کے پانی سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، جس میں ان کا لعاب شامل ہے، تو وہ کیا کمال جگہ ہے اور کیا کمال کنواں ہے اور کیا کمال ہوگا اگر ہم جہاں جا کے یہ پانی پئیں۔ تو اس کی جی ٹائمنگ ہے، یہ دوپہر 4 بجے کھلتا ہے اور رات کو 12 بجے بند ہوتا ہے، اور یہاں پہ آپ کو لائن میں بھی لگنا پڑتا ہے، اور اگر آپ 20 ریال کی ٹکٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ٹکٹ لے کے اندر جائیں اور پانی پئیں، اور اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو 10 ریال کی آپ کو ایک بوٹل ملتی ہے، وہ آپ لے لیں۔ تو میں نے جو ہے یہاں پہ ٹکٹ لی تھی اور جا کے میں نے وہاں پہ پانی خریدا تھا، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے لے کے آئی۔ اور یہ تقریباً یہاں کی جو تھی لاسٹ ہی زیارت تھی جو جس نے ہمیں کروانی تھی، اس نے کہا کہ اس کے بعد آپ کو سلمان فارسی کے باغ دکھائیں گے، لیکن باغ جو تھے صرف پردے میں دیکھے گئے کیونکہ وہ جو تھا بند تھا، اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو یہ ہیں جی سلمان فارسی کے باغ جہاں پہ کھجوروں کے درخت ہیں، اور یہ تھی ہماری مدینہ کی لاسٹ زیارت، اور اس کے بعد جو تھے ہم واپس اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے۔ تو اس کے ساتھ دیں جی مجھے اجازت، امید ہے یہ سب دیکھ کے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔